صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں ایک شخص تیز قدموں سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شکار کی کمان ہے، چہرے پر شدید غصہ ہے اور نگاہیں ایک ایسے شخص کو تلاش کر رہی ہیں جس نے ابھی کچھ دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب قریش کے سردار اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کے درمیان ابو جہل بھی موجود ہے۔ آنے والا شخص کسی تمہید کے بغیر آگے بڑھتا ہے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر ایسی ضرب لگاتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر قریش کے سامنے ایک ایسا اعلان کرتا ہے جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی بات کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ اعلان کرنے والے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابھی قریش اس غیر متوقع تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ کچھ ہی عرصے بعد مکہ کا ایک اور طاقتور شخص اسلام قبول کرنے والا تھا۔ وہ شخص جس کے نام سے کمزور لوگ گھبراتے تھے، جس کی قوت اور سختی پورے مکہ میں مشہور تھی اور جو ابھی تک مسلمانوں کے سخت مخالفین میں شمار ہوتا تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ان دونوں کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو کیا قوت حاصل ہوئی اور قریش نے اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سی خطرناک حکمت عملی اختیار کی؟ آج کی قسط میں ہم انہی ایمان افروز واقعات کا ذکر کریں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ قریش کے ظلم سے بچنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش نے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے نجاشی کے دربار میں اپنا وفد بھیجا، لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اثر خطاب اور قرآن کریم کی تلاوت نے حقیقت واضح کر دی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنی سرزمین میں امن کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ قریش کے لیے یہ ایک بڑی ناکامی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا پیغام مکہ کی حدود ہی میں دب کر رہ جائے، لیکن اب مسلمان بحیرہ احمر کے پار ایک دوسری سرزمین میں بھی امن کے ساتھ اپنے دین پر قائم تھے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ مخالفت، دھمکیوں اور اذیتیں اس دعوت کو روک نہیں سکیں۔ کمزور مسلمانوں پر ظلم کیا گیا لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا لیکن قرآن کریم کی تاثیر کم نہ ہوئی۔ قریش کے سردار ابو طالب پر دباؤ ڈالتے رہے لیکن وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوئے۔ قریش کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ اسلام صرف غلاموں، کمزوروں اور بے سہارا لوگوں تک محدود نہیں رہا۔ مکہ کے باوقار اور با اثر گھرانوں کے افراد بھی اس دعوت کو سن رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے افراد پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب قریش کو اندیشہ تھا کہ اگر کسی طاقتور اور نمایاں شخص نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں کی قوت میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی ماحول میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کے قریب موجود تھے۔ ابو جہل وہاں سے گزرا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جاہلانہ رویے کا جواب اسی انداز میں نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس سارے واقعے کو قریب موجود ایک خاتون نے دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے۔ شکار سے واپسی پر وہ حسب معمول خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور قریش کی مجلسوں سے گزرتے ہوئے اپنے گھر جانے والے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ قریش کے بہادر، طاقتور اور باوقار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں شکار کا شوق تھا اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کی قوت اور شجاعت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے
اور ان سے الجھنے سے گریز کرتے تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس سے گزرے تو اس نے انہیں بتایا کہ کچھ دیر پہلے ابو جہل نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کوئی سخت بات نہیں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خاندانی حمیت اور اپنے بھتیجے سے محبت کا جذبہ بڑک اٹھا۔ وہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو جہل قریش کے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے اور اپنی کمان اس کے سر پر ماری۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ ابو جہل زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہو، حالانکہ میں بھی ان کے دین پر ہوں اور وہی بات کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ اعلان قریش کے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھنے لگے تو خود ابو جہل نے انہیں روک دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے واقعی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کو بہت سخت الفاظ کہے تھے۔ اس لمحے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان شدید غصے اور خاندانی غیرت کے ماحول میں سامنے آیا تھا، لیکن یہ اعلان محض وقتی جوش ثابت نہیں ہوا۔ جب غصہ کم ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ پر غور کیا تو ان کے سامنے ایک بڑا فیصلہ موجود تھا۔ انہوں نے قریش کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب انہیں اس دین کو سمجھنا اور اپنے اعلان کے متعلق آخری فیصلہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو سمجھا، قرآن کریم کی تعلیمات سنی اور پورے یقین کے ساتھ ایمان قبول کر لیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے بھتیجے کی خاندانی حمایت نہیں کر رہے تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ ان کی قوت اب قبائلی حمیت کے لیے نہیں، حق کی حفاظت کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ ان کی کمان اور تلوار اب کسی ذاتی تفاخر کی علامت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ آنے والے وقت میں اسلام کے دفاع کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھا۔ قریش جانتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی شخص نہیں ہے۔ ان سے الجھنا پورے بنو ہاشم کے ساتھ ایک نئے تصادم کا سبب بن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے لوگ اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ لیکن قریش کی مخالفت ختم نہیں ہوئی تھی، ظلم کا سلسلہ جاری تھا اور مسلمان اب بھی تعداد اور وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے۔ اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھ دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جسمانی طور پر طاقتور، گفتگو میں دو ٹوک، ارادے میں مضبوط اور اپنے فیصلوں میں سخت تھے۔ انہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ وہ قریش کے ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جنہیں قبائلی معاملات میں نمائندگی کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اپنے آبائی مذہب اور قریش کی روایات کے سخت حامی تھے۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے قریش کے مذہبی اور معاشرتی نظام کو چیلنج کر دیا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام قبول کرنے والا شخص اپنے قبیلے، خاندان اور سرداروں کے دباؤ کے باوجود اپنے نئے دین پر قائم رہتا ہے۔ غلام اذیتیں برداشت کر رہے تھے، خاندان اپنے افراد کو قید کر رہے تھے، لیکن ایمان قبول کرنے والے لوگ اسلام سے واپس نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان میں بھی اسلام پہنچ چکا تھا۔ ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ رکھا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی وجہ سے دباؤ اور سختی کا نشانہ بھی بنایا تھا،
مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہی قوت اسلام کی حمایت کے لیے منتخب ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق سیرت کی کتابوں میں مختلف واقعات منقول ہیں۔ ان تمام روایات میں ایک حقیقت مشترک نظر آتی ہے، قرآن کریم نے ان کے دل کو بدل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ سیرت کے معروف بیان کے مطابق ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے کی حالت میں تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص نے ان کا ارادہ معلوم کیا تو انہیں بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی بہن اور بہنوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور قرآن کریم کا صحیفہ بھی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ یہاں کیا پڑھا جا رہا تھا۔ ان کی بہن اور بہنوئی نے بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن گفتگو بڑھ گئی۔ غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا اور اپنی بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ جب انہوں نے اپنی بہن کے چہرے سے خون دیکھا تو ان کے غصے میں کمی آئی۔ بہن نے پوری جرت کے ساتھ کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور تم جو چاہو کر لو، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد انہیں صحیفہ دے دیا گیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات درج تھیں۔ انہوں نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا۔ ان الفاظ میں ایسی عظمت، ایسی تاثیر اور ایسی سچائی تھی جو ان کے دل کی سختی کو توڑ رہی تھی۔ جس قرآن کو وہ سنے بغیر مخالفت کرتے آئے تھے، اب اس کے الفاظ براہ راست ان کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انداز میں تبدیلی محسوس کی تو باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی خوشخبری سنائی اور بتایا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ساتھ دار ارقم کی طرف روانہ ہو گئے۔ دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اندر موجود ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دروازے سے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے کھڑے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تشویش ہوئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم اسے قبول کریں گے، اور اگر ان کا ارادہ درست نہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوطی سے پکڑا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا اپنے دل کی گواہی زبان سے ادا کر رہا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دار ارقم میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اس تکبیر کی آواز مکہ کی وادیوں تک پہنچی۔ ایمان لانے کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور اعلانیہ باہر نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد مسلمان دو صفوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، دوسری صف کی قیادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ مسلمانوں کا یہ باوقار قافلہ دار ارقم سے نکل کر خانہ کعبہ پہنچا۔ جب قریش نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوتے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی ہیبت اور چوٹ لگی جو اس سے پہلے کبھی نہ لگی تھی۔
مسلمانوں نے پہلی بار خانہ کعبہ کے صحن میں صف بستہ ہو کر اعلانیہ باجماعت نماز ادا کی اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ حق اور باطل کے درمیان اس واضح اور تاریخی فرق کی وجہ سے اسی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ ایک دوسری قدیم روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر قرآن کریم کی ابتدائی تاثیر کا ایک اور واقعہ منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کھڑے ہو کر سننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن کا اسلوب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے خیال آیا کہ قریش جو کہتے ہیں شاید یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ بے شک یہ ایک معزز رسول کا پہنچایا ہوا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ پھر شاید یہ کسی کاہن کا کلام ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا جواب دے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر اسلام ان کے دل میں اترنے لگا۔ ان روایات سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی تبدیلی میں قرآن کریم نے بنیادی کردار ادا کیا۔ جو شخص اسلام کا سخت مخالف تھا، جب اس نے تعصب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت بیدار ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو چھپانا پسند نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے پوچھا کہ مکہ میں کون شخص خبر پھیلانے میں سب سے زیادہ مشہور ہے؟ انہیں جمیل بن معمر جمحی کا نام بتایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہیں۔ جمیل بن معمر نے یہ خبر سنتے ہی بلند آواز سے قریش کو بتانا شروع کر دیا کہ عمر بن خطاب نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے الفاظ کی اصلاح کی اور کہا کہ میں نے دین نہیں چھوڑا بلکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قریش کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ کشمکش دن چڑھنے تک جاری رہی۔ یہ منظر بتا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کی تمام مشکلات فوراً ختم ہو گئی تھیں۔ قریش اپنی پوری قوت کے ساتھ مخالفت پر قائم تھے، لیکن اب انہیں ایک ایسے شخص کا سامنا تھا جو ان کے دباؤ سے مرعوب ہونے والا نہیں تھا۔ اس موقع پر عاص بن وائل وہاں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ دریافت کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ قریش انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مار رہے ہیں تو اس نے اعلان کر دیا کہ عمر میری پناہ میں ہیں۔ عرب کے قبائلی نظام میں کسی بااثر شخص کی طرف سے پناہ کا اعلان بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ عاص بن وائل کے اعلان کے بعد لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ میں بہت سے مسلمان کسی طاقتور قبیلے یا شخص کی پناہ کے بغیر ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ دوسرے مسلمان مارے جائیں اور وہ خود پناہ میں محفوظ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں اس پناہ کو واپس کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے غیر معمولی حوصلے کا باعث بنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہمیں مسلسل قوت اور عزت حاصل رہی۔ یہ قوت صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ انہیں اپنے دین کے اظہار میں پہلے سے زیادہ اعتماد حاصل ہوا اور قریش کو احساس ہوا کہ اسلام کا پیغام معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچ رہا ہے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت پہلے بھی موجود تھی، لیکن اسلام نے ان صلاحیتوں کو ایک نیا مقصد عطا کر دیا۔ جو قوت پہلے قبیلے، خاندان اور ذاتی وقار کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین، مظلوموں کی حمایت اور حق کی حفاظت کے لیے وقف ہو گئی۔ اسلام انسان کی فطری صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ انہیں پاکیزہ سمت عطا کرتا ہے۔ بہادری اگر حق کے تابع نہ ہو تو ظلم بن سکتی ہے، لیکن جب یہی بہادری ایمان اور عدل کے تابع ہو جائے تو مظلوموں کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اب کمزور مسلمانوں کے لیے حوصلہ بن گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اب توحید کے اعلان میں استعمال ہونے لگی تھی۔ ان دونوں عظیم شخصیات کے قبول اسلام نے قریش کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جسمانی اذیتیں دیں لیکن ایمان کمزور نہ ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات لگائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت پر کوئی داغ نہ لگا سکے۔ انہوں نے مہاجرین کو حبشہ سے واپس لانے کی کوشش کی لیکن نجاشی نے انہیں پناہ دے دی۔ انہوں نے ابو طالب پر دباؤ ڈالا لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوئے۔ اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے طاقتور افراد بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ انفرادی مخالفت اور الگ الگ مسلمانوں کو نشانہ بنانے سے اسلام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ اب انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جس کا نشانہ صرف مسلمان نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بننے والا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق رکھا جائے، نہ ان سے میل جول کیا جائے اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے کر دیں۔ اس ظالمانہ معاہدے کو تحریری شکل دی گئی اور اس کی پابندی کا عہد کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کو مکہ سے باہر ایک تنگ گھاٹی میں محصور ہونا پڑا۔ خوراک کے راستے بند کر دیے گئے، بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی، مگر قریش کے بیشتر سرداروں کے دل نرم نہ ہوتے۔ یہ محاصرہ چند دنوں یا چند ہفتوں کا نہیں تھا، یہ ایک طویل اور نہایت سخت آزمائش بننے والا تھا۔ مگر اسی مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے ضمیر ابھی زندہ تھے۔ وہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کے لیے خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب آنے والے تھے۔ اور پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس تحریری معاہدے کے متعلق ایسی خبر دیں گے جسے سن کر قریش کے سردار حیران رہ جائیں گے۔ اس معاہدے کو کس نے کھایا تھا؟ بنو ہاشم نے بھوک، تنہائی اور مسلسل دباؤ کے ان برسوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قریش کی مخالفت کے باوجود اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی؟ یہ ہم جانیں گے اگلی قسط میں، شیب ابی طالب کی 3 کٹھن راتیں۔